اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دوسرا حصہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کی عورتوں میں 4 عورتیں افضل ترین ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہم۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہونا۔ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے اور وہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو عزت والا، پاکیزہ، معزز و محترم نبی ہوگا، نیز اس کی معجزات کے ساتھ مدد اور تائید بھی کی جائے گی، یہ سن کر مریم علیہ السلام بہت معتجب ہوئیں کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح پیدا ہوگا؟ ان کا کوئی شوہر ہی نہیں تو بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو فقط یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کے حکم کے سامنے سیر انداز ہو گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کام میں وہ ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہونے والی ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور بلا سوچے سمجھے ان کی نظر صرف ظاہری حالات ہی پر ہوگی۔ مریم علیہ السلام مسجد اور اپنی عبادت گاہ سے صرف اپنے ماہواری کے ایام میں باہر نکلتی نہیں، یا پھر اس وقت جب انہیں مسجد سے باہر پانی لینے یا غذا کے حصول جیسی کوئی ضرورت لاحق ہوتی۔ ایک روز وہ ایسی ہی کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اذن تبذت، یعنی جب مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب وہ اکیلی رہ گئیں، عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر تم اللہ کا خوف رکھنے والے متقی انسان ہو تو میں نے جو تمہارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اس کا لحاظ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاک باز لڑکا عطا کروں، یعنی ڈرو نہیں، میں کوئی بشر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت ان یکون لی غلام، کہنے لگیں بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ میرے یہاں مفقود ہیں۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں نہ ہی میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ قال کذالک قال ربک ہوا علی حین، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی فرشتے نے ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے ایک بیٹا پیدا کرے گا۔ ہوا علی حین، یعنی یہ کام اس کے لیے بہت آسان اور معمولی ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، یعنی ہم اس بچے کی پیدائش کو انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرنے کی اپنی قدرت پر ایک دلیل بنا دیں گے۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر پیدا کر دیا، حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بلا مرد کے پیدا کر دیا، باقی سب انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گربان میں پھونک مار دی، جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ سورہ تحریم کی آیتوں کا ترجمہ۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔